السلام خیریت سے ہے؟ بڑی زمانے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے ارے اتنا زمانے سے کہاں مولانا صاحب اصل بات ہے کہ کچھ مسئلہ پوچھ رہا ہے. کیا خاص خاص یہی ہے کہ عمر محرم کا مہینہ چل رہا ہے. روزے ووزے کا کیا مطلب کیا ہے؟ صبر رہنا ہے. اچھا اور محرم کا روزہ اصل میں رمضان المبارک کے روزے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے فضیلت والا اگر کوئی روزہ ہے سب سے اہمیت کا حامل کوئی روزہ ہے تو محرم الحرام یوم عاشورہ کا ہی روزہ ہے. اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں یہودیوں کو آپ نے دیکھا کہ روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا اللہ کے رسول نے کہ آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں آج کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل آج ہی کی تاریخ کو آج ہی کے دن یعنی یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل آج ہی کے دن فرعون سے نجات حاصل ہوئی. یعنی فرعون دریائے نیل میں آج ہی کے دن ڈبویا گیا اور آج ہی کے دن تہس نہس ہوا برباد ہوا. اسی خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو تم سے زیادہ ہم ماننے والے ہیں ہم عزت دینے والے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن ان کے روزے میں اور ہمارے روزے میں فرق رہے گا. فرق یہ ہے کہ وہ لوگ ایک روزہ 10 محرم الحرام کو رکھتے ہیں ہم لوگوں کو رکھنا ہے 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ. کوئی 9 محرم کو اگر روزہ نہیں رکھ پایا تو 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھ لے گا یہودیوں کی تاکہ مخالفت ہو جائے. وہ ایک رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھیں گے ان لوگوں کے مشابہت نہ ہو. اب رکھنا کس دن کو ہے جیسے ہم اور اب آج 15 جولائی ہے اور عربی کی تاریخ محرم کی 8 محرم الحرام. آج جیسے مغرب کا وقت شروع ہوگا سورج ادھر سے ڈوبے گا 9 محرم الحرام شروع ہو جائے گا تو آج ہی کے رات میں سحری کھانی ہے یعنی کہ 16 جولائی کو روزہ ایک رکھنا ہے اور 17 جولائی کو. اگر 16 جولائی کو کوئی روزہ نہیں رکھ پائے تو 17 اور 18 جولائی کو رکھ لے گا 2 روزہ. لیکن ایک اور اس کے اندر پیچیدہ اور باریک بات آپ کو بتا دوں گزشتہ زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا سسٹم تھا کہ یہودیوں کے اختلاف کے لیے یہودیوں کی مخالفت کے لیے 2 روزہ رکھنا تھا لیکن آج تو روزہ یہودی رکھتے ہی نہیں ہیں تو ایک بھی روزہ اگر آج کے دور میں کوئی رکھ لے گا 10 محرم کو تب بھی ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک روزہ رکھے گا تو ثواب نہیں ملے گا تب بھی ثواب اس کو مل جائے گا لیکن 2 رکھنا زیادہ بہتر ہے. اور اس روزے کے ثواب کے بارے میں آپ سے بات کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ جو کہ اس سال 17 جولائی کو پڑ رہا ہے پرسوں اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایک روزہ رکھنا میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ ایک سال کا گزشتہ سارا کا سارا تمام گناہ اس ایک روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ ہے اس روزے کی اہمیت اور یہ ہے اس روزے کی خصوصیت. اس کے علاوہ یوم عاشورہ کی ڈھیر ساری فضیلت ہے. ان فضیلتوں میں سے اور بہت بڑے بڑے تاریخی واقعات اس تاریخ کو ہوئے 10 محرم کو یوم عاشورہ کو. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اسی تاریخ کو قبول ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے اسی دن نجات ملی. اس کے علاوہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ قوم بنو اسرائیل کو فرعونیوں سے آج ہی کے دن آزادی ملی اور فرعون آج ہی کے دن غرق ہوا. اس طرح سے ڈھیر سارے واقعات ہیں جو 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 2 روزہ رکھنا ہے 9 اور 10 محرم کو یعنی اس سال کے بارے میں بتایا جائے تو 16 جولائی اور 17 جولائی. اگر 16 کو کوئی نہ رکھ سکے تو 17 اور 18 جولائی کو 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لے گا. انشاءاللہ العزیز اس روزے کا حق ادا ہو جائے گا جو کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے اہمیت والا کوئی روزہ ہے تو محرم الحرام کا ہی روزہ ہے. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات بتا دی ہے. آج سے ہم لوگ بھی روزہ رکھیں گے ٹھیک ہے اور گھر والوں کو بولیں گے روزہ رکھنے کے لیے. بڑی اچھا ہے یہ ٹھیک ہے. چلتا ہوں پھر. السلام علیکم.